السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ستمبر 1996 میں پاکستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھی۔ یہ دورہ ٹیم کی کارکردگی سے زیادہ اس کے ایک کھلاڑی ذیشان پرویز کے مبینہ طور پر ریپ کے الزام میں گرفتار ہونے اور معاملہ عدالت تک جانے کی وجہ سے شہ سرخیوں میں آ چکا تھا۔ اسی دوران ٹیم کے مینیجر کو یہ پیغام ملتا ہے کہ لیگ سپنر شاہد افریدی کو فوراً دورے سے واپس بھیج دیا جائے۔ دراصل پاکستان کرکٹ ٹیم نیروبی میں جنوبی افریقہ، سری لنکا اور کینیا کے ساتھ 4 قومی ون ڈے ٹورنامنٹ کھیل رہی تھی اور تجربہ کار لیگ سپنر مشتاق احمد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیم کو لیگ سپنر کی ضرورت تھی، اس لیے قرعہ فعال شاہد افریدی کے نام نکلا۔ شاہد افریدی ویسٹ انڈیز سے کراچی پہنچے اور پھر فوراً نیروبی روانہ ہو گئے۔ کسے خبر تھی کہ یہ طویل تھکا دینے والا سفر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ شاہد افریدی نیروبی پہنچنے پر جس ٹیم میں شامل ہوئے اس میں اکثریت سٹار کرکٹرز کی تھی، لیکن ان تمام سینئر کھلاڑیوں نے پہلی بار ٹیم میں شامل ہونے والے نوجوان شاہد افریدی کو خوش آمدید کہا اور انہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں دیر نہیں لگی۔ شاہد افریدی کہتے ہیں، پاکستانی ٹیم کی نیٹ پریکٹس میں جب مجھ سے بیٹنگ کرنے کے لیے کہا گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ میں لیگ سپنر کے طور پر یہاں آیا ہوں تو پھر یہ بیٹنگ۔ شاہد افریدی نے نیٹ میں وسیم اکرم، وقار یونس، ثقلین مشتاق اور اظہر محمود کے خلاف اعتماد سے بیٹنگ کی، بلکہ ان کی گیندوں پر کھل کر سٹروکس کھیلے۔ اگلے دن نیٹ پریکٹس میں انہوں نے محسوس کیا کہ وسیم اکرم اور وقار یونس کی گیندوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے، لیکن ان کی گیندیں جتنی تیزی سے ان کی طرف آتی اتنی ہی قوت والے شاٹس انہیں دور کا راستہ دکھاتے۔ شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ میں اس نیٹ بیٹنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میرے کانوں میں سینئر کھلاڑیوں کی آوازیں آتی کہ افریدی کو اوپنر یا ون ڈاؤن کے طور پر آزمایا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر میں نے حیرانی دکھائی، لیکن میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں بیٹنگ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ 2 اکتوبر کو پاکستان کا مقابلہ کینیا سے تھا، جس میں شاہد افریدی نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کرنا تھا۔ انہیں اس بات کی اس قدر خوشی تھی کہ وہ رات کو صحیح طور پر نہ سو سکے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ صبح ہو گئی ہے اور میں نے نہ صرف تیار ہونا شروع کر دیا بلکہ اپنے ساتھی شاداب کبیر کو بھی جگا دیا، لیکن مجھے اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب شاداب نے کہا کہ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، سو جاؤ۔ صبح اٹھنے پر میں نے شاداب کبیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سنت جے سوریہ اور مرلی دھن کو خوب چھکے مار رہا ہوں، تو شاداب کبیر نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم نے خواب کیسے دیکھ لیا، تم تو رات کو سوئے ہی نہیں۔ شاہد افریدی نے کینیا کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا، لیکن اس میچ میں اس کی بیٹنگ نہ آئی، جبکہ بولنگ میں انہوں نے 10 اوورز میں 32 رنز دیے، لیکن انہیں کوئی وکٹ نہ مل سکی۔ 4 اکتوبر کو پاکستانی ٹیم ورلڈ چیمپئن سری لنکا کے مقابل تھی۔ نیروبی جم خانہ گراؤنڈ میں تماشائیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ آج وہ ایک ریکارڈ ساز اننگ دیکھنے والے خوش قسمت شائقین بننے والے ہیں۔ رانا ٹنگا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کپتان سعید انور اور سلیم الہی سکور کو 60 تک لے گئے۔ اس موقع پر سلیم الہی 23 رنز بنا کر دھرما سینا کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ کریز پر آنے والے نئے بیٹسمین شاہد افریدی تھے۔ افریدی نے پہلی گیند روکی، لیکن اگلی ہی گیند پر انہوں نے چھکا مار دیا۔ سری لنکن بولرز، جن میں چمندا واس، ڈی سلوا، سنت جے سوریہ، دھرما سینا اور مرلی دھن شامل تھے، یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ افریدی کو ایسی کون سی گیند کریں جسے وہ باؤنڈری کا راستہ نہ دکھا سکیں۔ یہ وہ بولرز تھے جنہوں نے سری لنکا کو اسی سال ون ڈے کا عالمی چیمپئن بنوایا تھا، لیکن ایک نیا نوجوان بیٹسمین انہیں اپنی مرضی سے کھلا رہا تھا۔ سنت جے سوریہ کے 1 اوور میں شاہد افریدی نے 3 چھکے اور 2 چوکے مارے، 2 مرتبہ گیند کار پارکنگ میں جا گری۔ مرلی دھن جیسے بولر نے بھی بے بسی سے گیند کو گراؤنڈ سے باہر جاتے دیکھا۔ افریدی انہیں بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاہد افریدی نے اپنی نصف سینچری 18 گیندوں پر مکمل کی۔ یوں وہ نہ صرف ایک گیند کی کمی سے سنت جے سوریہ کی 17 گیندوں پر نصف سینچری کا عالمی ریکارڈ برابر نہ کر سکے، لیکن ابھی سینچری، اور وہ بھی ورلڈ ریکارڈ سینچری، مکمل ہونا باقی تھی۔ شاہد افریدی جس بے رحمی سے ہر گیند کو کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کریز پر موجود سعید انور ہر چھکے
اور چوکے پر ان کے پاس آ کر حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ اس اننگز میں سعید انور نے بھی 3 ہندسوں کی خوبصورت اننگز کھیلی تھی۔ شاہد افریدی نے مرلی دھون کی گیند پر لیگ سائڈ پر چوکا لگا کر اپنی سینچری 37 گیندوں پر مکمل کی، جس میں 6 چوکے اور بھرپور قوت والے 11 چھکے شامل تھے۔ وہ 40 گیندوں پر 102 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاہد افریدی سے قبل ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین سینچری کا ریکارڈ سنت جے سوریا کا تھا، جنہوں نے نیروبی کے اس ٹورنامنٹ سے 6 ماہ قبل سنگاپور میں پاکستان کے خلاف 48 گیندوں پر سینچری مکمل کی تھی۔ دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں، شاہد افریدی نے جس بیٹ سے یہ مشہور اننگز کھیلی وہ دراصل انڈین بیٹسمین سچن ٹنڈولکر کا بیٹ تھا، جو انہوں نے پاکستان کے فاسٹ بولر وقار یونس کو تحفے میں دیا تھا۔ وقار یونس کا کہنا تھا، مجھے یہ بیٹ سچن ٹنڈولکر نے دیا تھا۔ اس زمانے میں کرکٹرز سووینئر کے طور پر بیٹ کا تبادلہ کرتے تھے۔ مجھے یہ بیٹ پسند آیا تھا، لہٰذا سچن نے یہ مجھے دیا تھا۔ شاہد افریدی نے نیٹ پریکٹس کے دوران جس جارحانہ انداز سے بیٹنگ کی تھی، میں نے میچ میں ان سے کہا کہ آپ اس بیٹ سے کھیل کر دیکھو۔ افریدی نے اس اننگز میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور یہ بیٹ پھر انہی کا ہو گیا۔ دوستو شاہد افریدی کا 37 گیندوں پر سینچری کا عالمی ریکارڈ 17 سال تک قائم رہا۔ 1 جنوری 2014 کو نیوزی لینڈ کے کورے اینڈرسن نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کوئنز ٹاؤن میں افریدی سے 1 گیند کم کھیل کر یعنی 36 گیندوں پر سینچری مکمل کی اور شاہد افریدی کو ان کے ورلڈ ریکارڈ سے محروم کر دیا۔ لیکن 18 جنوری 2015 کو جنوبی افریقہ کے اے بی ڈی ویلیئرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جوہانسبرگ میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے صرف 31 گیندوں پر سینچری بنا ڈالی اور ون ڈے انٹرنیشنل میں تیز ترین سینچری کے مالک بن گئے۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے اس اننگز میں صرف 44 گیندوں پر 149 رن سکور کیے، جس میں 16 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔